کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 یعنی مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 9ویں ویڈیو ہے جو با اور طوا پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، پا، تا، ٹا اور یہاں تک کہ نون اور یا بھی اس میں شامل ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور خصوصاً جب سین، صاد، طوا، عین، فا، قاف اور واو پر داخل ہوتی ہے تو اس کی شکل چھوٹے الف کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس طرح۔ تو یہاں پر اس صورت میں طوا شکل تبدیل نہیں کر دیتی ہے بلکہ با صرف اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے۔ تو دوسرا ضابطہ یہاں پر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر 2 حروف ہو تو 2 حروف کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی لفظ ہے با اور طوا تو با کو لمبا کر کے اس طرح نہیں لکھا جائے گا، یہ برا لگتا ہے یہ لفظ۔ جسے ہم لکھتے ہیں خطرہ تو خا کو لمبا کر دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ حضور لکھتے ہیں، حضرت لکھ دیتے ہیں تو یہ ہا کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں یہ کہ دوسرا لفظ اگر ہے تو اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں۔ خطرہ کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، حضور کو، حضرت کو یعنی زواد کو جو ہے وہ آپ لمبا کر سکتے ہیں، جبکہ شروع کے لفظ کو آپ لمبا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے، یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان ہی اس کو ہم رکھیں گے، وہ اس طرح کہ با سطر اول کے نیچے، جبکہ اس کے ساتھ طوا کا جو الف ہے وہ سطر اول سے تھوڑا سا یعنی نصف قد اوپر رکھیں گے، اور باقی یہاں پہ ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کی جو پیمائش ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم بتلاتے رہتے ہیں۔ با طوا میں سے لفظ با کو ہم 3 قط میں باہر سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں۔ اس طرح نیچے سے بھی اس کی پیمائش 2 قط رکھیں گے، اور پھر طوا کو اس کے ساتھ اگر ملا لیں گے تو پھر 3 قط رکھیں گے۔ تو با یہاں پہ 1.5 قط پہ یہاں پہ اس کو ہم گھمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم با شروع کرتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ یہ 1.5 قط مکمل ہو گئی یہ با۔ اس کے بعد ہم اس کو موڑ دیں گے۔ موڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہاں پہ ہم گولائی کی شکل میں یہاں لکھیں گے۔ تو یہاں جو شکل ہے قلمی شکل یا یہ سمجھ لیں برچھنما شکل، یہ ملحوظ ہونا چاہیے اور یہ نمایاں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو گولائی ہے اس کے اگر یہاں سے ہم ناپیں گے تو یہ تقریباً کچھ کم قط یہاں سے یہ اس کی جو گولائی ہوگی وہ اس طرح ہوگی۔ یہ زمین پہ یہ سمجھ لو کہ لگ گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی طوا، تو یہاں سے تقریباً 2.25 قط یہاں پہ رکھیں گے، یعنی 1/3/4۔ تو یہاں پہ اس الف کو تھوڑا سا اوپر رکھیں گے یعنی نصف قط، اور یہ جو الف ہوگا یہ تقریباً 3 قط یہ ہوگا۔ جس طرح عام طوا میں لکھا جاتا ہے یہ اپنے طور پر جو الف ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ اس کو مکمل کر دیتے ہیں، اس کی اپنی جو پیمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ الف سیدھا ہے، اندر سے الف کی پیمائش 2 قط ہے اور باہر سے اس کی 3 قط ہے۔ تو یہ جو قط ہے 2 قط کے بعد یہ اس کی سمجھ لو کہ یہ لکیر ہے، اور اس کے بعد یہ جو الف ہے اسی کی مناسبت سے یعنی نصف قط اس کو ٹیڑھا بنا دیں گے، اور اس میں بھی اس کو خم دے دیں گے تھوڑا سا۔ اب جب یہ حصے ہم نے بنا دیے تو پھر یہاں سے ہم یہ پیمائش کر لیں گے، یہاں سے 1 قط اور کچھ
पौने 2 कत या 1.5 कत कह दे। तो 1.5 कत के बाद यहाँ पे जो ज़रूरी बात बताने लगा हूँ मैं, त्वा को बना रहे हैं और त्वा में से जो निचला हिस्सा है उसको हम बना रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन पौना कत इस तरह ज़ाविये में इसको कलम रखेंगे और यहाँ से इसका अख्तिताम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे इसका अख्तिताम कर देंगे और मुख्तसर मोड़ ले लेंगे। ये देखें इसकी सीध में आ रहे हैं 1.5 कत के बाद यहाँ से हमने नापा है और यहाँ से हम ऊपर आ गए और डायरेक्ट इसको हमने इधर मोड़ दिया। इधर मोड़ने के बाद ये त्वा का जो अंदर का हिस्सा है हमने पहले मुकम्मल कर लिया। अब ऊपर से जो हिस्सा है वो यहाँ पे तकरीबन 2 कत के बाद यहाँ पे हम इसको गोलाई की शक्ल में, महराब रुमा शक्ल में इसको हम लेके आएंगे और इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे। अब जब ये मुकम्मल हुआ, त्वा का अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा ये महराब रुमा है और यहाँ पर इसको हम शॉर्टकट लेके आते हैं और बाहर से थोड़ा सा मजबूत लेके आते हैं। ये निसफ से थोड़ा सा कम है। इसके बाद यहाँ पे रा की शक्ल बना देते हैं, बड़ी रा गोलाई की शक्ल में इस तरह इसको लेके आते हैं और उसके बाद इसको बाहर वाला हिस्सा जो रा का हम बना देते हैं इसको हम लेके आएंगे और फिर आपस में दोनों को मिला देते हैं। तो गोया कि हमने बा और त्वा को बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं और इसमें ये वाला शक्ल बना देते हैं। दोबारा मैं बना देता हूँ ताकि साफ़ हो जाए। थोड़ा सा पैमाइश कर लेते हैं 3 कत। इसमें से 1.5 कत के बाद इसको मूव कर देंगे, मोड़ देंगे। इसके बाद ये वाला यहाँ से और फिर इसके बाद इसको हम मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद यहाँ पे इसकी जो आखिर होती है यहाँ पे लेके आते हैं। इसको हम थोड़ा सा मामूली सा मोटा कर देते हैं। और यहाँ से तकरीबन पौने 2 कत के बाद यहाँ पे इसका अलिफ शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं और इसकी सीध में यहाँ पे अलिफ को मुकम्मल कर देते हैं। इसकी सीध में अलिफ मुकम्मल हो जाता है और फिर इसके बाद अलिफ को हम थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आते हैं नीचे लकीर तक, लेकिन निसफ कत टेढ़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 कत और यहाँ पे 1.5 कत यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे ये जो लकीर है इसके करीब लेके आएंगे, लेकिन शॉर्टकट मोड़ देंगे इसको। और दूसरा हिस्सा जो है वो इससे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और ये थोड़ा सा महराब नुमा शक्ल इसकी बन जाएगी। फिर इसके बाद इसको हम गोलाई की शक्ल में इसकी राह मुकम्मल कर देते हैं और इसके बाद ये इसके साथ मुकम्मल कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी जो लंबाई होगी आमूदन तो ये 1 कत हो जाएगी और यहाँ से तकरीबन निसफ कत, ये स्वाद और बाकी दरम्यान का जो फासला है निसफ कत है। यहाँ से इसकी जो पैमाइश अगर कर लेंगे तो तकरीबन पौना कत ये बन जाएगा और इसके साथ ये 3 कत मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसकी जो लंबाई होगी वो 1.5 कत और इसकी जो मोटाई होगी ये निसफ कत होगी। ये वाली लंबाई इसकी तरफ मैं शायर करता हूँ 1 से 1/2 है और ये मोटाई 1/2 है और ये 3 कत है, ये भी 3 कत है। अलिफ की जो पैमाइश है वो भी 3 कत है और यहाँ से अंदरूनी जो यहाँ पे हम पहुँचा देंगे तो ये 1.5 कत है, 1 से 1/2 और ये पैर मुकम्मल 2 कत है।
یا 2 سے تھوڑا سا کم ہے، 2 خط۔ اندر کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کھیرے کے تخم کی مانند ہے، اس طرح۔ اگر کھیرے کی تخم کی مانند نہیں ہے تو سمجھو کہ ہمارا جو توا ہے یہ غلط ہے۔ دوسری بات، کھیرے کی جو تخم ہے تو وہ تو الگ بات ہے، یہ اندر سے تھوڑا سا اس طرح ہوگا اور باہر سے مربع نما شکل معمولی سا موٹا ہوگا، یہ والا یہ اس طرح، اور پھر یہ اس طرح گول، اور یہ معمولی سا موٹا ہو جائے گا۔ یہ اگر نہیں ہے تو یہ ہمارا جو بط ہے یہ غلط بن جائے گا۔ کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر قلم کو اس طرح پھر والا نوک استعمال کرتے ہیں، قلم کو انگلیوں کے درمیان سے اس کو موڑ دیں گے اور اس طرح فوراً، اور پھر یہاں پہ تھوڑا الف بنا دیں گے، اور الف کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا، یہاں پر ادھر تھوڑا سا زور لگا دیں گے، اور یہ بط بن گیا۔ اور اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے ہم نے۔ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، یہ تھوڑا سا باہر سے اور نیچے لے کے آئیں گے، بال پین کے ساتھ طریقہ، اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور تھوڑا سا آخر میں پھر معمولی سے قلم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے تاکہ یہ نوکیلا حصہ اس طرح بن جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور حاضری ضرور لگا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔